الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال ومن أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے بھائیو دوستو، یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تھے، اور اسی مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ بھی فرما گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی یہ قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نقشہ اور نمونہ ہے۔ ہر انسان ہر میدان کے اندر اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر انسان ہر میدان کے اندر اپنے آپ کو دوسرے سے ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن دو قسم کی سوچ ہے۔ ایک سوچ میری اور آپ کی اپنی ہے کہ میں اور آپ کامیابی اور ترقی ایک چیز کو سمجھتے ہیں۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ جس کامیابی اور جس ترقی کو اللہ اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی بھی سمجھتا ہے اور ترقی بھی سمجھتا ہے۔ اب اگر میری اور آپ کی سوچ اور اللہ کی رسول کی سوچ کے برابر ہو تو یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ لیکن اگر عام انسانوں کی سوچ وہ جس چیز کو ترقی اور کامیابی سمجھتا ہے
وہ اس بات کی مخالف ہو کہ جس کا اللہ اور اللہ کا رسول حکم دیتا ہے، جس چیز کو کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے، یہ اگر اس سوچ کے مخالف ہے اور اس کے باوجود بھی اپنے سوچ پر چلتا ہے تو آپ یقین مانیں نہ یہ ترقی کر سکے گا نہ یہ کامیاب ہو جائے گا۔ بڑی مختصر سی بات ہے اور بڑی عام فہم بات ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تم ایک بہترین زندگی چاہتے ہو، تم ترقی اور کامیابی چاہتے ہو تو فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ بس سیدھی سادی صاف بات۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو کب دیکھنا ہے اور کس طرح دیکھنا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، جو معاملات صبح سے لے کر شام تک اور بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے دفن ہونے تک جتنی بھی معاملات ہر انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موجود ہے۔ کھانا کس طرح کھانا ہے، پانی کس طرح پینا ہے، پھر اس کھانے کے لیے اور پینے کے لیے تم نے طریقہ کس طرح استعمال کرنا ہے، تم نے کھانے کے لیے بیٹھنا کس طرح ہے، تم نے پانی پیتی وقت کیا کام کرنا ہے۔ سب سے جو ہماری نظر میں جو سب سے مقصودی کام کھانا پینا ہی ہے، صبح سے لے کر شام تک میں، اور آپ کیوں کماتے ہیں اور کیوں محنت کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ کھا لیں پی لیں؟ تو سب سے پہلی بات لے لے کھانا پینا، اس کھانے پینے کے طریقے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موجود ہیں۔ اب اس طریقے سے جو بندہ کھائے گا بھی پیے گا بھی، اس طریقے پر کھانے پینے کی وجہ سے دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ اب اس طریقے کے خلاف چلنے کی وجہ سے اس میں دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب آپ پانی پیو تو پانی پینے سے پہلے آپ اس کو دیکھ کر پیو۔ اب اگر رات کے اندھیرے میں کوئی اٹھے اور وہ سیدھا جگ سے یا کسی اور برتن سے پانی گلاس میں ڈال کر پینے لگ جائے اور اس کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھے، اگر اس میں کوئی بچھو پڑا ہو، اگر اس میں کوئی اور زہریلی چیز اندر ہو اور وہ دیکھ کے بغیر اس کو پی لے تو کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف جانے کی وجہ سے سب سے پہلے دنیا کا نقصان ہوگا۔ وہ بچھو آپ کے پیٹ میں جا کر آپ کا کباڑہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن پانی کو دیکھ کر پیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سمجھ کر پیا، اس طریقے کی وجہ سے ذہن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت سمجھ کر پیا، تو سمجھنے کی وجہ سے نیکی بھی مل گئی، اگر اس میں کوئی زہریلی یا گندی چیز ہو تو اس سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس نیکی کی وجہ سے آپ کی آخرت بن جائے گی، اور دیکھنے کی وجہ سے کوئی گندی چیز پڑی ہو تو آپ کا دنیا بن جائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اب یہ کھانے پینے کے لیے کاروبار بھی ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کاروبار کیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاروبار کو دیکھو کہ کس طرح ہے۔ جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، اس قافلے میں سب سے زیادہ نفع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا تھا۔ تو کیا اس نے سود کما کر کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اس نے کسی دوسرے کا حق مار کر کیا تھا؟ اس نے کسی سے رشوت لے کر کیا تھا؟ نعوذ باللہ، یا کسی اور کا مال اپنے مال میں شامل کر کے کیا تھا؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جس چیز کے اندر جب آپ بیچتے ہو تو اس کو بتاؤ بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے۔ جانور اگر بیچنا ہے تو جانور بیچنے سے پہلے اس کو بتا دو یہ میرا جانور ہے، میں اتنے روپے پر بیچتا ہوں لیکن اس میں یہ عیب ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے نظر آ رہے ہیں۔ پھر جب وہ مال گھر میں لے کر آؤ گے اور اس سے تم اپنے گھر کے بچوں کے لیے کچھ کھلاؤ گے پلاؤ گے، تب وہ آپ کا بھی کام آئے گا اور آپ کے بچوں کی بھی کام آئے گا۔ وہ ناعیبدار چیز جب کسی اور کے حوالے کرو گے اور اس کے ساتھ دھوکہ کرو گے تو 10 روپے کی چیز جب آپ 50 کر بیچو گے تو یہ 40 روپے آپ کے کام نہیں آئے گا، یا تو یہ پولیس اسٹیشن میں لگے گا یا عدالت میں لگے گا یا ڈاکٹروں کے پاس لگے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میں نے غلط طریقے سے کمایا تھا، یہ میں اپنی اولاد کے لیے کسی اور کا حق لے کر آیا تھا۔ آپ سمجھو کہ بیماری آ گئی، لیکن بیماری آئی کیوں؟ کچھ بیماریاں طبی چیز ہے، وہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ ڈاکٹر سے فارغ ہی نہ ہو، صبح خود جاؤ، دوپہر کو گھر والی کو لے کر جاؤ، پھر شام کو اپنے بچوں کو دکھاؤ ڈاکٹر کو، کبھی اپنی تاریخ ہے، کبھی اپنے بچوں کی تاریخ ہے، کبھی اپنے کزنوں کے ساتھ تاریخوں میں پڑے رہو۔ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف مال کماتے ہیں پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نبی اللہ رب العزت نے فرمایا اسوہ حسنہ ہے۔ تم ایک کامیاب زندگی چاہتے ہو تو پھر ادھر آ کر دیکھو۔ کاروبار کے بعد پھر شادی ہے، تو شادی کا طریقہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ اچھے سے اچھا ولیمہ کھلاؤ لوگوں کو اگر طاقت ہے تو، اور اپنی اولاد کے لیے اچھی سے اچھی چیز گھر میں لے کر آؤ، فرنیچر بھی اچھے سے اچھا بناؤ، منع تو نہیں ہے، لیکن جب تمہاری طاقت ہو، طاقت بھی ہو اور وہ مال حلال کا بھی ہو، تو ولیمہ ہے سب سے پہلے شادی میں، اور فرنیچر وغیرہ سامان ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ نے اس چیزوں سے منع نہیں کیا، لیکن گھر کے اندر ایسے ڈول باجے لگاؤ کہ پڑوس والے سو بھی نہ سکے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت آپ ادھر سے آپ مخالف بن جاتے ہیں، کھانا کچھ بھی نہیں کھلائے گا، سمجھ؟ ولیمہ تو ایک صدقے کی چیز ہے، آپ کسی غریب کو بھی اس میں دعوت دو، لیکن ہم ولیمے میں کس کو کھلائیں گے؟ اس کو کھلائیں گے کہ جو ذرا گاڑی میں ہے، تاکہ ہمارا تھوڑا سا پوزیشن بھی بن جائے کہ فلاں صاحب آیا ہے ہمارا ولیمہ کھانے کے لیے۔ ولیمہ تو ولیمہ، اگر باپ کا خیرات بھی کر لیں تو ان کو بلاتے کہ بھائی تھوڑا سا ہمارا پوزیشن بنے۔ نہیں، خیرات تو یہ کسی غریب کو کھلایا کہ نہیں کھلایا، یہ تو ان غریب کا حق تھا۔ اب جو چیزیں ضرورت کی چیزیں تو اللہ اور اللہ کا رسول شادی میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن ڈول باجے لگا کر پھر اپنے پڑوس کو اتنا تنگ کرو کہ رات کے 2 بجے بج جائے اور وہ بیچارے سو نہ سکے، پھر اس شادی کے اندر تو نے اللہ اور اللہ کی رسول کی مخالفت کی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بھی شادی کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کی بھی شادی کی ہے، اس کو دیکھ لو کیا اس طرح ہوتا ہے۔ ہمارے ہر طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا رسول ہے، لیکن ہم ان کے طریقے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے میں تمہیں دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ آپ یقین مانیں، میرے پاس خود لوگ آتے ہیں، جوان لڑکی بھی آتے ہیں اور لڑکیاں بھی، کہ ہمارے والد کے لیے کوئی ایسا تعویذ بناؤ کہ وہ ہماری شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے اگر تو خود کمائے گا اور ایسے کمائے گا کہ ٹھیک ٹھاک تمہارا سارا تیل نکل جائے، اس کے بعد پھر تمہاری شادی کروں گا۔ بیٹی کے لیے بھی وہ رشتہ جب آئے کہ جب وہ لڑکے والے سے خوب تیل نکال لے تب اس کو اپنی بیٹی دے گا۔
اس زمانے میں 10 تولے سونا کس کی بس کی بات ہے؟ کسی کی بس کی بات ہے؟ جب آپ نے 10 تولے سونا بھی لکھوا دیا، اس کا مکان بھی لکھوا دیا، تو اس کو تو تباہ کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رشتہ دینے تو مال کو نہ دیکھو، دینداری کو دیکھو۔ اگر وہ اللہ سے ڈرے گا تو آپ کی بچی کا خود بخود خیال رکھے گا۔ اب جب وہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس نے آپ کی بچی کو گاڑی بھی دی، مال بھی دیا اور جائیداد بھی دیا، لیکن جب وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا آپ کی بچی کا وہ حال کرے گا کہ آپ پوری زندگی یاد رکھیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی مخالفت کا نقصان کیا ہوگا۔ اس کا نقصان دنیا کے اندر بھی سامنے آئے گا اور آخرت کے اندر بھی سامنے آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ تو کاروبار ہو یا شادی ہو یا اپنے بچوں کی شادی ہو، اپنے پڑوس میں رہن سہن ہو، یہ تمام چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موجود ہے۔ اب جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا کی خوشیاں بھی عطا کرے گا اور آخرت کی خوشیاں بھی عطا کرے گا۔ ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے، خدا کی قسم وہ موت کے لیے ترس رہے ہیں۔ خودکشی کر نہیں سکتے، کہتے خودکشی کر لوں گا تو آخرت خراب ہو جائے گی، لیکن زندگی کے اندر اتنی پریشانی ہے کہ ان کو چین کہیں نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ آج غریب سے غریب انسان کے پاس بھی زندگی گزارنے کی ہر قسم سہولت موجود ہے۔ اگر اپنی گاڑی نہیں تو اتنے پیسے تو ہے نا کہ وہ رینٹ کی گاڑی لے سکتے، نہیں لے سکتا؟ ہاں، اپنا مکان نہیں تو اتنے پیسے تو وہ جمع کر سکتے ہیں نا کہ رینٹ کے مکان میں وہ رہ سکیں۔ ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں، لیکن آج اس زمانے کے اندر جس کے ساتھ بھی بیٹھو گے وہ کیا کرے گا؟ اوفو مر گئے یار، حیران ہے پریشانی کی طرف۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کو بھی چھوڑا اور اللہ کے رسول کو بھی چھوڑا۔ ورنہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس زمانے کے اندر بھی، اس مہنگائی کے دور میں بھی، جو لوگوں نے اپنی زندگی کو صاف ستھرا رکھا ہے ان کو کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں۔ ان کو اگر پیٹرول 300 کا بھی مل رہا ہے تو خوش ہے الحمدللہ۔ تو پریشانی تب آئے گی کہ جب آپ اس زندگی سے ہٹ کر جاؤ گے۔ اس لیے کہ نقشہ اور نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے نقشہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مجھے اور آپ کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ ہے، وہ عقائد کی پختگی ہے، وہ دین پر چلنا ہے مضبوطی کے ساتھ، کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اللہ اور اللہ کی رسول نے جو مقررہ زندگی میرے اور آپ کے لیے مقرر کی ہے اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہونے کی اجازت نہیں۔ اور یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ جب تنگ ہو گئے کہ ہم نے تو ہر قسم کی تکلیفیں دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن ان تکلیفوں کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع نہیں ہو رہے۔ شیبہ بن ابی طالب میں 3 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والے ان کے خاندان کے ساتھ کسی نے لین دین تک نہیں کیا، کسی نے خرید و فروخت تک نہیں کیا۔ صحابہ بھوک کی وجہ سے اتنے پریشان ہو گئے کہ پرانے اور گلے سڑے ہوئے چمڑے ان کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہ تمام حالات سے گزرنے کے بعد ایک وقت آیا کہ ابو طالب نے بھی کہا کہ اے بھتیجے، یہ لوگ کہہ رہے کہ اس دعوت سے رک جاؤ، اللہ کی جو پکار تم کر رہے ہو نا اس پکار سے رک جاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ٹوک جواب دیا۔ اے میرے چچا، اگر تو اس بات پہ تنگ ہو گیا کہ میرا ساتھ دے رہے تو پھر آپ کو بھی میرا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ باقی اس دعوت سے میں رک جاؤں، اس دین اسلام کی دعوت سے میں رک جاؤں اور اس دین اسلام کی دعوت نہ دوں،
اور اس دین اسلام پر میں خود نہ چلوں تو اس کے لیے میرا اعلان سن لے۔ اگر یہ لوگ سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ لے اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ لے پھر بھی میں اس کی دعوت دوں گا، اس سے نہیں روکوں گا۔ اب سورج چاند کو لانے کا کسی کی ہمت کی بات نہیں۔ باقی تم جو کچھ کر سکتے ہو تمہاری مرضی، مجھے تکلیف دینا چاہو وہ تمہارا کام ہے، میرا کام اور میری ڈیوٹی کیا ہے کہ میں اس دین کی دعوت دے دوں، خود بھی اس پر چلوں، میں اس پر چلوں گا، باقی کام آپ کا ہو۔ طائف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پتھر پڑے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی بھی خون سے رنگین ہو گئے، لیکن عقیدے کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ عقائد کی درستگی ہو۔ اس لیے اگر عقیدہ غلط ہے، عقیدہ خراب ہے، سیرت النبی کا جلسہ بھی ہو رہا ہے اور کہتے ہیں یا غوث اعظم، تو غوث اعظم کون ہے؟ سیرت النبی کا جلسہ بھی ہو رہا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جلسہ کر رہا ہوں، اور تو مشکل کشا حاجت روا کس کو؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان رہا ہے، تمہارے سیرت کا جلسہ قبول ہو جائے گا؟ ایسی سیرت کے جلسے قبول نہیں، ایسی سیرت کے جلسوں پہ الٹا لٹکایا جائے گا، ورنہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ جب جائیں گے پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ پھر شریعت اور دین کی قدر میری اور آپ کی نظر میں کتنی ہے؟ پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو سیرت النبی کے جلسے سے جو لوگ باہر نکل رہے تھے تو ایک اینکر آ کر اس سے پوچھ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، نیٹ پہ مل جائے گا آپ کو۔ جس مسلمان کو اپنے نبی کی والد کا نام کا پتہ نہ ہو، جس مسلمان کو اپنی نبی کی والدہ کے نام کا پتہ نہ ہو، وہ گھر پہ لائٹیں لگا لینا کیا ہوگا؟ وہ 12 ربیع الاول پر 2 نہیں 50 دے کے پکائے، کیا فائدہ؟ کیا اس دیگوں پر ہم بخشے جائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سب سے پہلی چیز ہمیں کیا ملے گا؟ قرآن اور حدیث پر عمل۔ قرآن اور حدیث پر عمل اگر کسی رشتہ دار کا بھی مخالف ہو تو ہمارا رشتہ دار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک عورت تھی، اس نے چوری کی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جب چوری کی تو حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر سفارش کیا، اے اللہ کے رسول ہم اس عورت کی سفارش کرنے آئے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس وقت فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تب بھی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ آپ کہتے کیا ہو کہ جس نے چوری کی ہے میں اس کے ہاتھ کو چھوڑ دوں؟ اس یہ طرح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تو پھر یہ زندگی دیکھ لے، صرف سر لگانے والوں کے پاس نہ جائے، یہ بھی دیکھ لے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ سر لگا کر دیکھ لیا اور واہ واہ کر لیا اور سبحان اللہ کر لیا اور سمجھ کچھ بھی نہیں ہے، اور سیرت النبی کی جلسے سے نکل رہے اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام بھی نہیں پتا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو ہمیں سب سے پہلی چیز ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث پر عمل۔ قرآن اور حدیث پر عمل کے خلاف وہ اگر خود اپنا بیٹا بھی ہو تو وہ قابل قبول اور منظور نہیں۔ اور یہ تمام چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی زندگی میں بھی موجود تھا۔ اس لیے ابوبکر صدیق کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے نے کہا ابا جان فلاں جنگ میں میرے تلوار کی نیچے آ گئے تھے، اس وقت اس کا بیٹا کافر تھا، لیکن میں نے سمجھا یہ تو میرا باپ ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم میرے تلوار کی نیچے آتے تو وہ اس وقت تو اللہ کا دشمن تھا، میں تمہارا سر کاٹ دیتا۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو بھی یہ جذبہ نصیب ہو۔
یہ تب پتہ چلتا ہے نا کہ جب تمہارا بھائی کسی کے ساتھ لڑے اور غلطی بھی تمہاری بھائی کا ہو، پھر اس وقت جو فیصلہ ہوتا ہے نا، اس وقت ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ تم مسلمان ہو کہ منافق ہو۔ بھائی غلطی کرے نا، بھائی کو کہو بھائی تمہاری غلطی ہے، لیکن یہ ہر کس و ناکس کا کام بھی نہیں۔ اگر بھائی اس پر ناراض ہوتا ہے کہ تم نے مجھے اپنی غلطی بتائی، تو وہ 1000 مرتبہ ناراض ہو۔ بھائی ناراض ہو گیا، میرا اللہ اور میرا اللہ کا رسول تو مجھ سے راضی ہو گیا نا، لیکن اس دنیا کے اندر بھائی کو راضی کر کے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تمہیں الٹا لٹکا دیا جائے تو کون سا کام اچھا ہے؟ اس لیے اللہ غفور رحیم ہے، اس کے علاوہ اور بھی دیکھ لے کہ اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت اور برکت سے بخش دے، باقی ہمارا عمل تو وہ نہیں ہے۔ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی اللہ کی فضل اور رحمت سے جاؤں گا جنت میں۔ اگر کوئی کہے میں اپنے عمل سے جاؤں گا، وہ تو پکڑا جائے گا۔ تو پہلی چیز عقیدہ ہے کہ ہمارے عقیدے درست ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ سمجھے، تو اس کے بعد پھر سیرت کا جلسہ مناؤ، پھر میں کہتا ہوں ہاں آپ کا عقیدہ درست ہے۔ دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہمیں ملتی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ خود بھی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند بھی کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نرمی کرنے پر جو بدلے عطا کرتا ہے، سخت ہونے پر وہ چیز عطا نہیں کرتا۔ اس لیے ایک دیہاتی بندہ آیا اور مسجد نبوی کی بیچ میں بیٹھ کر اس نے پیشاب شروع کر دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد، اس کی بیچ میں کوئی اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا۔ صحابہ بھی غصے میں آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع کر دیا آرام سے بیٹھو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعرابی بندے کو بلایا، اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اس کے بیچ میں کوئی پیشاب نہیں کرتا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس طرح بہترین سمجھانے والا میں نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھ لیا۔ اس لیے عاجزی، یہ نرمی بھی تب ہوگی نا جب دل میں عاجزی ہوگی۔ اگر عاجزی نہ ہو تو پھر بندہ نرمی بھی نہیں کر سکتا۔ سخت ہونے کی وجہ بھی ایک یہ کہ اس کے دل کے اندر تکبر ہوگا، اور یہ تکبر چلتا بھی کدھر اپنے چھوٹے لوگوں پر۔ تکبر کا مزہ پھر تب آئے گا کہ جب آپ سے لیول میں تھوڑا سا بڑا ہے نا، پھر اس کے سامنے آپ تکبر دکھاؤ۔ ہم اگر غریب سلام کر لے تو اس کو لفٹ ہی نہیں دیتے، جاؤ اپنا کام کرو۔ لیکن تھوڑے سے بڑے گاڑی میں اگر کسی کو دیکھ لینا، پھر 4-5 قد اپنے آپ کو توڑ دیتے ایسے، وہ 1 کلومیٹر دور ہوتے ہیں، ہم ادھر سے نیچے ہو جاتے ہیں، جی صاحب آ رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، اس لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں ڈانٹا۔ 10 سال خدمت کی اور 10 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا۔ لیکن یہ دنیاوی امور میں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی قرآن اور حدیث کی خلاف کوئی بات ہو تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ ہمارے لیے کامیابی اور ترقی کی زندگی ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ تہجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھ رہے تھے، میں بھی آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں تہجد پڑھوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ ختم کی، اس کے بعد سورہ آل عمران ختم کی، اس کے بعد سورہ نساء ختم کی، تقریباً کوئی 5 سوا 5 پارے بنتے ہیں۔
وہ صحابی کہتے کہ میں کہہ رہا تھا کہ سورہ آل عمران ختم کی تو اب رکوع کر لیں گے، لیکن سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حالت یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے۔ تو اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کا دعویٰ کریں اور نماز کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے اور اپنے کاروبار کی جگہ پر بیٹھے تو ہمارا عشق صحیح ہے۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب کہتے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بھی دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو بھی دیکھ لیں۔ اگر عورت کے بچے کی پیدائش کا وقت آ جائے اور وہ تمام درد اس پر شروع ہو اور اس وقت نماز کا وقت ہو جائے، اس حالت میں بھی اس عورت کے لیے نماز معاف نہیں۔ تو جو بندہ اپنی دکان میں بیٹھے وہ مسجد نہیں جا سکتا؟ آیا یہ دکان بند کر کے اس مسجد میں جانے کے لیے اس عورت سے زیادہ تکلیف ملتی ہے اس کو؟ وہ تو کسی عورت سے پوچھ لے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کا دعویٰ اگر ہم نے کرنا ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کو دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا تھا۔ اگر صرف عاشق رسول کے نعرے لگا لے اور صرف لائٹیں لگا لے اور صرف جھنڈیاں لگا لے تو صرف اس سے نہ ہم عاشق رسول بن سکتے ہیں اور نہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہمیں مل سکتی ہے۔ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا عمل ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔